اس لیے کہ آپ کا تصوف نام ہی صرف تعویذ کا ہے، رکھ گنڈے کا، تعویذوں اور گنڈوں کا نام ہے، پھونک مارنے کا نام ہے، یہ کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے، یہی تصوف بنا کے رکھ دیا گیا آپ نے۔ ہر ولی، ہر صوفی، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے فرمایا، ہر ولی، ہر صوفی، ہر شیخ، ہر امام کا یہ قول ہے کہ عمل کے بغیر حال کا دعویٰ باطل ہے اور شریعت کے بغیر طریقت کا دعویٰ باطل ہے۔ اس پورے سفر کو خیریت، عافیت اور سلامتی سے طے کرنے کے لیے تمام صوفیاء، اولیاء اور عرفاء کا اجماع ہے کہ اس سفر کو خیر، عافیت، سلامتی سے طے کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری علم ہے۔ علم ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف جہالت کے ساتھ اس کا کام چل جائے گا، وہ بہکاوے میں ہیں، گمراہی میں ہیں، مغالطے میں ہیں، وہ خود بھی دال ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، لوگوں کو بھی بھٹکائیں گے۔ کوئی تصوف بغیر علم کے نہیں ہے، علم صحیح کے، علم نافع کے، علم کامل کے۔ تو تصوف کو صحیح طریق سے چلانے، سلوک کو صحیح طریق سے چلانے، سلوک کے ہر مرحلے سے آگہی کے لیے علم چاہیے۔ علم حفاظت کرتا ہے۔ تو جب تک علم نہیں ہوگا تو پہچان کیسے ہوگی کیفیت کی؟ انوار آتے ہیں، انوار کے رنگ الگ ہوتے ہیں۔ اب کسی کو کیا خبر، جس نے چکھا ہی نہیں اسے کیا پتا کیلے کا ذائقہ کیا ہے اور آم کا ذائقہ کیا ہے، انار کا ذائقہ کیا ہے اور انگور کا ذائقہ کیا ہے؟ وہ تو بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے نا۔ اب کوئی اس راستے پر چلے، ہمارے ساتھ ہم سفر ہو، کوئی اس راستے پر چلے اور سلوک کی منزلوں کے تقاضے پورے کرے، پھر وہ دیکھے گا کہ نور اترتے ہیں یا نہیں اترتے۔ پھر نور کا رنگ ہوتا ہے، کبھی نور کا رنگ نیلا ہے، کبھی پیلا ہے، کبھی سبز ہے، کبھی سیاہ ہے۔ طرح طرح کے نور کے رنگ آتے ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر نور کے رنگ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس عالم کا نور ہے، کہاں سے نور آیا ہے۔ پھر اس کے مطابق اذکار ہوتے ہیں۔ یہ ایک پوری دنیا ہے، ایک فن ہے، یہ ایک پورا فن ہے۔ آپ اتنی سی دوائی نہیں لے سکتے ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر، چونکہ ڈاکٹر کے پاس علم ہے، آپ کے پاس نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے پاس علم ہے، آپ کے پاس۔ کیمسٹ دوائی نہیں دیتا، وہ کہتا ہے یہ سر درد، نزلے، زکام کی حد تک نان پرسکرپشن میڈیسنز ہیں، اوور دا کاؤنٹر یہ پڑی ہیں، لے جاؤ۔ اگر کوئی انفیکشن ہے، سیریس میٹر ہے تو نہیں، ڈاکٹر سے پرسکرپشن لاؤ۔ اگر جسمانی پرابلم سیریس ہو تو ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر دوائی نہیں ملتی۔ تو روحانی میٹر اگر سیریس ہو جائے، اس کی پرسکرپشن کون دے گا؟ اس کے لیے علم چاہیے۔ اس علم کے بغیر پرسکرپشن نہیں آ سکتی، اس کے بغیر نہ تشخیص ہے نہ علاج ہے۔ اس لیے تصوف اور طریقت میں سب سے اہم بات علم ہے۔ جن لوگوں نے طریقت کو، تصوف کو کاروبار بنا لیا ہے، بزنس بنا لیا ہے، مال کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے، وہ مریدوں کے سامنے علم کی نفی کرتے ہیں۔ یہ جہالت کی انتہا ہے، اور خاص طور پہ بدقسمتی سے یہ سکہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے خطے میں زیادہ رائج ہے، جہالت کا سکہ بنام تصوف۔ وہ کہتے ہیں علم تو علماء کا کام ہے، ہم تو حال والے لوگ ہیں۔ شاید حال لکھنا بھی نہ آئے ان کو، سمجھنا تو دور کی بات ہے۔ یہ میں نے جتنی تمہیدی باتیں آپ تک کی، ان سب باتوں کے لیے ایک علم چاہیے، یہ ایک فن ہے، اور اولیاء اللہ اور صوفیاء اس فن کے ماہر ہوتے ہیں۔ صوفیاء اور اولیاء اس فن کے ماہر ہوتے ہیں۔ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ جتنے احوال انسان کی طبیعت میں، اس کے قلب و باطن میں، روح میں پیدا ہوتے ہیں احوال، یاد رکھ لیں وہ سارے احوال ثمرہ اور نتیجہ ہیں اعمال کا۔ ایک پتے کی بات ہے، یہ مغز اور نچوڑ ہے تصوف کا، سلوک کا۔ کل احوال نتیجہ ہیں اعمال کا۔ کوئی حال بغیر عمل صالح کے پیدا نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص سمجھے کہ میں صاحب حال ہو گیا ہوں، بغیر نماز کے، بغیر روزے کے، بغیر حج اور زکوٰۃ کے، بغیر انفاق کے، بغیر فرائض کے، بغیر فضائل کے، بغیر نوافل کے، بغیر سنن کے، بغیر مستحبات کے، بغیر حلال و حرام کا امتیاز رکھ کے آگے بڑھ کے، تقویٰ کے، بغیر ورع کے، بغیر زہد کے، بغیر اخلاق کے،
انفاق کے، سخاوت کا، عفو درگزر، یہ سارے اعمال ہیں، خواہ عبادات کے اعمال ہیں اور خواہ معاملات کے اعمال، یہ سارے اعمال ہیں۔ اگر کوئی سمجھے کہ اعمال کے بغیر اس کو حال مل گیا، وہ شخص جھوٹا ہے، کاذب ہے، دجال ہے۔ کان کھول کر سن لیں، اعمال صالحہ کے بغیر کبھی احوال نہیں ملتے۔ اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ شریعت کے بغیر کبھی طریقت نہیں ملتی۔ جو شخص طریقت کا دعویٰ کرے شریعت کے بغیر، وہ شخص دجال ہے۔ وہ کوئی فقیر نہیں ہے، کوئی صوفی نہیں ہے، وہ کوئی متصوف نہیں، کوئی پیر نہیں۔ پیر فقیر ہونا تو دور کی بات ہے، وہ جھوٹا اور کاذب ہے۔ جو بغیر شریعت کے طریقت کا دعویٰ کرے اور بغیر عمل کے حال کا دعویٰ کرے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے سوائے جہنم کے۔ مگر بدقسمتی ایسے لوگوں کو ٹھکانہ دے رکھا ہے آپ پاکستانیوں نے، ہندوستانیوں نے، بنگلہ دیشیوں نے، سب سے بڑھ کر، اس لیے کہ آپ کا تصوف نام ہی صرف تعویذ کا ہے، رکھ گنڈے کا، تعویذوں اور گنڈوں کا نام ہے، پھونک مارنے کا نام ہے، یہ کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے، یہی تصوف بنا کے رکھ دیا گیا آپ نے۔ اور آپ کا تصوف ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، یہ میرا پیر ہے، میں اس کا مرید ہوں، یہ تصوف ہو گیا۔ اس پر ہم آگے آ رہے ہیں آج، تو ذہن میں رکھ لیں۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، ہر ولی، ہر صوفی، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے فرمایا، ہر ولی، ہر صوفی، ہر شیخ، ہر امام کا یہ قول ہے کہ عمل کے بغیر حال کا دعویٰ باطل ہے، اور شریعت کے بغیر طریقت کا دعویٰ باطل ہے، اور شریعت کے بغیر حقیقت کا دعویٰ باطل ہے، شریعت کے بغیر معرفت کا دعویٰ باطل ہے۔ شریعت وہ تحفہ ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اسے چھوڑ کر جو احوال کی بات کرے وہ شخص منکر رسول ہے، وہ دجال ہے۔ ایسے شخص سے بیعت کرنا حرام ہے، ایسے کا مرید ہونا حرام ہے، وہ پیر نہیں، وہ شیطان ہے۔ یہ تصوف کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ نے نہ اپنائی ہوتی تو کوئی آپ کو اور آپ کے مسلک کو آج تانا نہ دیتا۔ آپ نے جگہ بنائی ہے ان چیزوں کے لیے۔ پیر کے نام پر ایسے مکار لوگوں کو گھروں میں گھساتے ہیں، وہ آپ کی بہنوں بیٹیوں سے پاؤں دبواتے ہیں، ٹانگیں دبواتے ہیں۔ طریقت تو دور کی بات ہے، شرم بھی ختم ہو گیا، غیرت بھی ختم ہو گئی۔ اولیاء اللہ یہ کرواتے تھے۔ شریعت کے سارے آداب ملوز رکھے بغیر، اعمال صالحہ کے سارے تقاضے پورے کیے بغیر نہ کوئی حال نصیب ہوتا ہے، نہ کوئی طریقت کا درجہ، نہ سلوک اللہ، نہ معرفت۔ احوال درست نہیں ہو سکتے اس وقت تک، احوال درست نہیں ہو سکتے، یاد رکھ لیں۔ آپ سمجھیں محض نسبت کی برکت سے سارا کام چل جائے گا، یہ دھوکہ اور فریب ہے۔ ہماری فلاں سے نسبت ہے، ہمارا بیڑا پار ہے، ایسے بیڑے پار ہونے کا کوئی تصور نہ شریعت میں ہے، نہ طریقت میں، نہ حقیقت میں، نہ اولیاء کے ہاں، نہ صوفیاء کے ہاں۔